کسی نے ایک عالم دین سے پوچھا تھا کہ اللہ نے حوریں کیوں بنائی ہیں اور اتنی حوروں کو کیوں ذکر کیا ہے؟ تو وہ عالم دین فرمانے لگے اس لیے تاکہ تم بے حیائی سے بچ جاؤ، تاکہ تم زنا کاری اور بدکاری سے بچ جاؤ، کہ آج رک جاؤ، اپنے نفس پہ قابو پالو، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری یہ خواہشات اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ درجے پہ پورا کر دیں گے۔ تو جنت اللہ نے مہمان نوازی کی جگہ بنائی ہے۔ اللہ نے جب جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ جنت دیکھ کر آؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام جنت میں گئے اور جنت کی نعمتیں دیکھیں اور جنت میں انعامات اللہ نے جو دینے ہیں اپنے بندوں کو وہ دیکھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام آ کر کہنے لگے کہ یا باری تعالیٰ، کوئی بھی بندہ جو اس جنت کا تذکرہ سنے گا وہ اس میں جائے بغیر نہیں رہے گا، کچھ بھی ہو وہ ضرور اس میں جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو ناگواریوں کے ساتھ ڈھانپ دیا، مشکلات کے ساتھ ڈھانپ دیا۔ اب ناگواریاں، مشکلات، اپنے نفس کے خلاف چلنا اور اپنی من چاہی نہ کرنی بلکہ رب چاہی پہ چلنا، جو یہ کر جائے گا، اپنے ساتھ لڑائی اور جنگ کر جائے گا، اپنے نفس کے خلاف چل جائے گا، وہ ضرور اللہ کی ان نعمتوں میں جائے گا جو اللہ نے بیان کی ہیں۔ آج ہم نے سورۃ الطور میں 17ویں آیت سے کچھ آیات ہیں جس میں اللہ نے جنت کو بیان کیا، ہم نے ان کا ترجمہ کرنا ہے اور ہم نے اپنا ایمان تازہ کرنا ہے، اور جنت کی نعمتیں اور جنت کے مزے جو اللہ نے بیان فرمائے ہیں وہ سننے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے ایمان بھی تازہ ہوگا اور اندر ایمان والے کا ایمان بڑھے گا اور ایمان والے کا شوق اور جذبہ بھی ضرور پیدا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات و نعیم، کہ بے شک متقی لوگ جو ہیں، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے جو لوگ ہیں، یہ باغات اور نعمتوں میں ہوں گے۔ اور فاکہین بما آتاہم ربہم، اور کیا ہوگا کہ ان کے پروردگار ان کو جو نعمتیں دیں گے، جن نعمتوں سے نوازیں گے، ان کو دیکھ کر، اور ان کے رب نے چونکہ ان کو عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے بچا لیا، اس کو دیکھ کر وہ لوگ بڑے مزے کر رہے ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو مزے لے لے کر، کہ یہ بدلہ ہے، یہ جنت کی نعمتیں بدلہ ہے ان اعمال کا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا منظر اللہ یہ بیان کرتے ہیں جنتی لوگوں کا کہ اونچی اونچی مسندوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور ہم ان کو موٹی موٹی آنکھوں والی گوری حوروں کے ساتھ ہم ان کو بیاہ دیں گے، وہاں خواہشات اللہ پوری کریں گے۔ اس سے یہ تو ہو گیا عمومی بیان۔ آگے ایک خاص بات ذکر فرمائی کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور ان کی اولادوں نے بھی ایمان لانے میں ان کی پیروی کی اور نیک عمل کیے، تو اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو بھی ان کے والدین کے درجے میں پہنچا کر ان کے ساتھ جنت میں جمع کر دیں گے، اور ان کے والدین کے اعمال میں کچھ بھی کمی، عمل میں، درجہ میں کچھ بھی کمی نہیں کریں گے۔ معزز سامعین، جو لوگوں کی اولادیں ایمان لاتی ہیں اور نیک عمل کرتی ہیں، ہم اکثر یہ سوچتے ہیں بطور پیرنٹس کے، بطور والدین کے، کہ جنت میں اگر میں جنت میں ہوں گا تو میری اولاد میرے ساتھ نہیں ہوگی، تو میری جنت کیا مزہ جنت کا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو ایمان لانے والی اولاد ہے، یہ اولاد بھی جب جنت میں جائے گی اپنے ایمان کی وجہ سے، اپنے نیک اعمال کی وجہ سے، اور والدین بھی جنت میں ہوں گے، تو اگر اولاد کے اعمال کم ہوئے، نیکیاں کم ہوئیں، اور والدین کے اعمال زیادہ ہیں، نیکیاں زیادہ ہیں، اور بلند اور اونچے درجے پر ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ احسان فرمائیں گے اس اولاد پر اور والدین پر بھی، کہ ان کی اولادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے مقام پر، والدین کے مرتبے پر پہنچا دیں گے، اور ان کو ایک ہی جنت میں جمع کر دیں گے، پھر جنت کی نعمتیں اور دوبالا ہو جائیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی جان اپنے عمل کے بدلہ میں رہن رکھی ہوئی ہے، جیسا عمل کر لے گا ویسا ہی اس کو صلہ مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ان کو ہم ایسی نعمتیں دیں گے، ان کو ہم پھل دیں گے، گوشت دیں گے، مما یشتہون، جو چاہیں گے ہم ان کو دے رہے ہوں گے، یکے بعد دیگرے، جو چاہیں گے ان کی نعمتیں میں اضافہ دن بہ دن اللہ فرماتے رہیں گے۔ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، اس میں اللہ نے جنت کا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے منظر کشی کی ہے، ایک
ایک लम्हा की, एक वाक़े की, वो ये है کہ جب جنت میں انسان ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں جام شراب کے بطور دوستانہ کے طور پر ایک دوسرے سے چھینا چھپٹی کر رہے ہوں گے، اور یہ ایسی شراب ہوگی جس کے پینے کی وجہ سے بےہودہ باتیں نہیں کریں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات کریں گے، کیونکہ وہ جو شراب ہے جنت کی، وہ جنت کی شراب میں نشہ نہیں ہے جیسا کہ دنیا کی شراب کے بےہودہ باتیں کی جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک یہ منظر بیان فرماتے ہیں جنت کا کہ جنت میں جنتی لوگ دوستانہ طور پر آپس میں چھینا چھپٹی کر رہے ہوں گے اور لطف لے رہے ہوں گے اس مجلس کا اور جام شراب پی رہے ہوں گے۔ کتنی بڑی نعمت کی بات ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذکر ان کے خدام کا کہ ایسے نوجوان لڑکے ان کے دائیں بائیں پھر رہے ہوں گے ان کی خدمت کے لیے کہ وہ ایسے ہوں گے کأنہم لؤلؤ مکنون، ایسے ہیں جیسے کہ چھپے ہوئے موتی، محفوظ رکھے ہوئے موتی جن کے اوپر کوئی گرد غبار نہیں پڑا، کیسے چمک دمک رہے ہوتے ہیں، اسی طرح ان کے جو خدام ہوں گے جنتیوں کے وہ بھی چمک دمک رہے ہوں گے، خوبصورت اللہ کی نور کی روشنی ان پر پڑ رہی ہوگی اور وہ ان کے خدام ہوں گے، ان کی خدمت میں ہر وقت پھر رہے ہوں گے، ان کے دائیں بائیں ان کی خدمت کے لیے۔ آگے ایک منظر اللہ جو بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ یہ جنتی لوگ بیٹھے ہوں گے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ایک دوسرے کی طرف چہرے کر کے بیٹھے ہوں گے، یتساءلون، ایک دوسرے کے حالات لے رہے ہوں گے، آپس میں باتیں پوچھ رہے ہوں گے۔ ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی وہ کریں گے، کیا خوب ایمان کی بات ہے، وہ کہیں گے کہ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، اس سے پہلے جب ہم دنیا میں تھے ہم بڑے ڈرے سہمے رہا کرتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارا انجام کیسا ہوگا۔ ایمان والے کی یہ علامت ہے کہ کہتے ہیں الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان وہ ہے جو امید اور خوف کے درمیان ہو، امید بھی پوری اللہ کی رحمت سے ہو اور ڈر بھی اللہ سے ڈرتا بھی رہے، یہ ہے ایمان والا۔ تو وہ کہیں گے آپس میں جنتی لوگ بیٹھے کہ ہم تو دنیا میں اس سے پہلے جب دنیا میں اپنے گھروں میں تھے تو ہم بڑے ڈرے سہمے رہتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارا انجام کیسا ہوگا، اب تو فمن اللہ علینا، اب تو اللہ نے ہم پر بڑا احسان کر دیا کہ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا، اور اس بات کا ذکر کرتے ہوئے خوشیاں لے رہے ہوں گے، مزے لے رہے ہوں گے، اور وہ ایک بات یہ کریں گے پھر باتیں کرتے کرتے اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، ہاں بے شک ہم اس سے پہلے جب دنیا میں تھے ہم اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں دوزخ سے بچا لیں، ہمیں جنت میں بھیج دیں۔ انہو هو البر الرحیم، بے شک اللہ بڑے محسن اور بڑے مہربان ہیں۔ احسان اللہ نے یہ فرمایا دوزخ کی عذاب سے بچا لیا، اور مہربانی یہ فرمائی ہماری دعائیں قبول فرما لی۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوزخ سے بچائیں، جنت میں